الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے، بے پناہ قوتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اتنی صلاحیتیں عطا نہیں کی جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ اس کائنات کے خالق و مالک و بانی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اشرف المخلوقات جو انسان کو بنایا ہے، جب یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اسی سے سمجھ لیجئے اللہ اس کو کتنی صلاحیتیں دے۔ عام بادشاہ کا جانشین، عام بادشاہ کا جو ہے نائب، وہی بن سکتا ہے جس میں کوئی اہلیت ہو۔ اللہ نے اس انسان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی وہ کمالات نہیں ہیں جو کمالات اللہ نے کس میں رکھے ہیں؟ انسان میں۔ اگر فرشتوں میں کمالات کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ ہوتی تو اللہ اپنا خلیفہ زمین پر فرشتوں کو بناتا۔ طاقت بہت زیادہ ہے فرشتوں میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں 400 پر ہیں، ایک میں 600 پر ہیں۔ وہ 4 پر کھولے تو اس پوری کائنات کا خلا مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس پورے نظام میں صرف ان کے 4 پر آئیں گے۔
باقی پر اس نظام میں ان کے کھل ہی نہیں سکتے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے حضرت جبرائیل کو منتخب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کیا۔ تو انسان میں صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت دی ہے جس کو کہا جاتا ہے نیت و ارادہ ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیت اور ارادہ۔ یہ اللہ نے اس 6 فٹ کے انسان کو ایسی طاقت دی ہے، اگر یہ نیت اور ارادہ کی طاقت کو بروئے کار لائے تو یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر لیتا ہے، یہ آسمانوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، یہ سمندروں کا سینہ چاک کر دیتا ہے، یہ مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتا ہے اور مغرب سے مشرق میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ دنیاوی طور پر کمالات دیکھ لیجئے، یہ سارے انسان کی نیت اور ارادے کی۔ انسان نے نیت کی کہ ہم نے فضا میں اڑنا ہے، سال ہا سال کے تجربات کے بعد، کوششوں کے بعد بھائی ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟ ہوتے ہوتے کتنی ترقی کر لی، اب یہ صنعت کس معراج پر پہنچ گئی ہے۔ جس وقت بھی بندہ ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے، مجھے تو یہ خیال آتا ہے، یا اللہ تو نے اپنے بندوں کے ذریعے یہ کیا چیز بنا دی۔ انسان نے یہ نیت کی کہ میں نے پانی پر تیرنا ہے، حالانکہ انسان کو پانی سے بہت زیادہ خوف آتا ہے، اور پانی، ہوا، آگ یہ اللہ کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے۔ جب یہ گردش میں آتی ہے تو انسانی قوتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے سمندر کے پانی کا مقابلہ، دریا کے، نہر کے پانی کا مقابلہ تو کیا کرنا ہے، ہمیں تو بارش کے پانی نے آگے لگا رکھا ہے۔ لیکن انسان نے نیت کی کہ ہم نے پانی پر سفر کرنا ہے، کرتے 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 ایسے ایسے بحری جہاز کراچی میں دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور بندہ ان کو دیکھ کر حیرت میں آ جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا بلائیں ہیں جو پانی کے اوپر چلتی۔ لیکن اصل کمال اس جہاز کا نہیں ہے، اصل میں انسان کی نیت اور ارادہ کا ہے۔ جب یہ نیت اور ارادہ کر لیتا ہے تو یہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے عمر کے صحابی ہیں، 250 سال عمر ہوئی ہے۔ کتنی جی؟ 250 سال۔ یہ ایک آتش پرست کے بیٹے ہیں، اور یہ سن رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے، اپنے والد کو، خاندان کو چھوڑ کر آخری نبی کو حاصل کرنے، ان تک پہنچنے کے لیے نکلے۔ نیت اور ارادہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھ کے بندے کو پسینے آ جاتے۔ جس وقت آتش پرست تھے اور جس بڑے عالم کے پاس رہتے تھے، جب اس کا انتقال ہونے لگا ان سے پوچھا میں حق تک پہنچنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ان کا اس وقت فلاں عالم زمین پر حق پر ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں گئے، 15-20 سال ان کی خدمت کی۔ کتنی؟ بھائی ہم تو 10 منٹ کی دعا مانگ کے کہتے ہیں یا اللہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں، ہم تو 10 منٹ کی دعا کے بعد اللہ سے بگڑ جاتے۔ 15-20 سال اس عالم کی خدمت کی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا ان سے پوچھا میں حق تک پہنچنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا روئے زمین پر اب حق پر فلاں ایک اللہ کے بندے موجود ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ ان کے پاس چلے گئے، 15-20 سال 30 سال ان کے پاس رہے۔ اب حق کو تلاش کرتے کرتے 50 سال گزر گئے۔ اس عالم کا بھی آخری وقت آ گیا۔ اس عالم کا بھی بھائی کیا آ گیا؟ آخری وقت۔ اسے کہا کہ مجھے بتاؤ، میں آخری نبی اور حق تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس وقت روئے زمین پر حق والا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ آخری نبی جو ہے نا وہ مکہ شہر کے دائیں بائیں کہیں آئیں گے۔
اب حضرت سلمان فارسی 35 40 50 سال گال چکے ہیں، لگا چکے ہیں حق تک۔ اس زمانے میں لمبا سفر اکیلا ممکن نہیں تھا، یہ فارس کے رہنے والے ہیں، اور ایران عراق کے کنارے دیکھ لو، مکہ دیکھ لو، بڑا سفر ہے، انتظار کرنا پڑتا تھا کسی پیدل قافلے کا، اور لمبے سفر کے قافلے سال میں کوئی اکا دکا ملا کرتا تھا، یہ نہیں کہ ہر روز۔ ایک قافلہ ملا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ مکہ، کر ان کے ساتھ ہو لی ہے۔ وہ جب چلے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بڑا باہمت بندہ ہے، اس کو جسمانی طاقت بڑی دی ہے اور یہ بڑا مضبوط اعصاب کا بندہ ہے۔ ان نالائقوں نے غفلت کی کہ حضرت سلمان فارسی کو مکہ ساتھ لے جاتے بدعہدی کر کے رسیوں سے باندھ لیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور لا کے مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ کہاں بیچ دیا؟ مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ اب حق کو تلاش کرتے 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 آدھی صدی ہو گئی ہے اور غلامی تک پہنچ گئے ہیں۔ مکہ میں آ کے بیچ دیا، اور جس آقا نے خریدا اس نے کام میں لگا لیا، کام کر رہے ہیں اور صبر کیے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آخری نبی کہاں آئے گا؟ مکہ کے دائیں بائیں آئے گا، اور یہ بھی سن کر آئے تھے کہ آئے گا تو مکہ میں، لیکن ہجرت کرے گا کہاں؟ مدینہ۔ اب اللہ کی شان، مکہ میں پتہ نہیں کتنے سال غلامی میں گزارے، مدینہ کے ایک یہودی مکہ کے بازار میں آیا، اس نے دیکھا کہ یہ، چونکہ حضرت سلمان فارسی بڑے مضبوط اعصاب کے بندے تھے، آپ حضرات کو پتہ ہے غزوہ خندق میں سب سے زیادہ خندق کس نے کھودی تھی؟ حضرت سلمان، بہت باہمت بندے تھے۔ اور اس زمانے میں ایسا غلام کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا جو کام کاج کا ماہر ہو، وہ سمجھتے تھے یہ تو ہمیں پیسہ کمانے والی مشین۔ مدینہ کا یہودی مکہ آیا، اس نے دیکھا کہ یہ غلام بہت باہمت ہے، اس نے منہ مانگی قیمت کے بدلے حضرت سلمان فارسی کو خرید لیا، اور خرید کے کہاں لے گیا؟ اور آخری نبی نے آنا کدھر ہے؟ مکہ۔ محنتیں مشقتیں کرتے کرتے مکہ تک پہنچے، اور بک کے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ۔ اب مدینہ یہودی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں، تلاش کرنے میں جس صحابی نے قربانی دیا وہ حضرت سلمان فارسی ہے۔ میرا محتاط سا اندازہ ہے کہ تقریباً 1 صدی لگا دی اللہ کے نبی تک پہنچنے میں۔ بھائی کتنی؟ 1 صدی۔ میں تو آپ حضرات کے اس پانی میں یہاں نماز پڑھنے پر سچی بات ہے داد دے رہا ہوں۔ میں جب سے اس مسجد میں آیا ہوں میری صرف آج تمنا تھی کہ آپ حضرات نہ آتے۔ جس دوست نے بھی مجھ سے فون کیا میں نے کہا بھائی نہ آنا، سارا پانی ادھر نکال دیا گیا ہے شہر کا، اور میں آج تقریر کی نیت میں نہیں تھا، میرا ارادہ تھا بیٹھ کے تلاوت کریں گے، جب 1:30 بجے گا جو 2-4 دوست ہوں گے خطبہ پڑھ کے نماز پڑھ لوں گا۔ سچی بات یہ ہے حق تک پہنچنے میں کم سے کم 1 صدی گال دی، یا اس سے بھی زیادہ، بعض علماء نے اس سے زیادہ لکھا ہے کہ 200 سال تک۔ اب مدینہ پہنچ گئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ یہودی کی غلامی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ میں مبعوث ہو گئے، سلمان فارسی غلامی کے ہاتھوں مجبور ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے مکی زندگی میں 13 سال گزارے، ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ۔ جب مدینہ چلے گئے تو دائیں بائیں یہودی آباد تھے، ہر چوک چوراہے پر ہر جگہ بحث ہو رہی تھی کہ اب مدینہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک شخص آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے یہودی آقا کی کھجور پر چڑھ کر کھجور کی خدمت کر رہے تھے، کوئی اس کی تراش خراش ٹھیک کر رہے تھے، وہ یہودی نیچے بیٹھا مزے تھے۔ ایک دوسرا یہودی آیا، اس نے بات کی، باتوں میں اس نے کہا تجھے پتہ چلا ہے کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ میں ایک شخص آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے جس شخصیت نے آخری رسول تک پہنچنے تک 1.5-2 صدیاں لگا دی ہو، یہ جملہ اس کے کانوں پر، اس کے جسم پر کیا کیفیت طاری کر گیا ہوگا، ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لمبی بات ہے،
کرتے 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 سارا کام، چونکہ یہودی اجازت نہیں دیتا تھا، شام کو چوری چھپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اللہ کے نبی کو جب ساری داستان سنائی، پتہ نہیں اللہ کے نبی کی کیا کیفیت ہوگی کہ مجھ تک پہنچتے پہنچتے میرے اس صحابی کو پتہ نہیں 150 سال زمانے کی ظلم کی خاک چھامنی پڑی ہے یا 200 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا تھا، یہ ایسے لوگ ہیں اگر ایمان و ثریا ستارے پر ہوتا، یہ ایمان کو پانے کے لیے اور ثریا ستارے پر بھی پہنچ جاتے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں، میرے الفاظ ہیں حضور کے نہیں، کہ اگر حضور اور ایمان چاند پر ہوتے نا تو سلمان فارسی حضور تک کہاں پہنچ جاتے؟ چاند پر پہنچ جاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے نبی نے اسی لیے حضرت سلمان فارسی کی قربانیوں کو دیکھ کر فرمایا تھا، سلمان منا من اہل البیت، سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت میں سے۔ اور آج بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر پر جو کتبہ لگا ہوا ہے، اس میں سب سے موٹا یہی ارشاد ان کے مزار مبارک پر لکھا ہوا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا من اہل البیت، سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو بھائی اللہ نے انسان کو قوت ارادی ایسی دی ہے، نیت کی طاقت ایسی دی ہے، اگر انسان اپنے ارادے کو باروئے کار لائے اور اپنی نیت کو صحیح کر کے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا چاہے تو یہ پہاڑوں کے اندر سے سوراخ اور سرنگیں کر کے اس نے راستے اور روڈ گزار لیے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا، دیکھنے کے اعتبار سے یہ انسان ہے 6.5 فٹ 6 فٹ کا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسی طاقتوں سے مالا مال کیا ہے جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی عطا دی، جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی عطا دی۔ اسی لیے اسلام نے صحیح نیت اور صحیح ارادے پر بہت زور دیا ہے کہ تم اپنی نیت کو صحیح رکھو، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر نیت میں فطور آ گیا، ارادے میں فطور آ گیا تو سرکار یہ پھر 2 قدم بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ فجر میں اس انسان کے لیے اٹھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ نیت کر لے بھائی، یہ کیا کر لے؟ نیت کر لے۔ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، نہ نہ نہ، وہ تیری نیت اور ارادہ ایسی طاقت ہے، تو پہاڑوں کو چیر دے، تو کیا کر دے؟ پہاڑوں کو چیر دے۔ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں بھی ہمارے یہاں نوجوانوں میں، لڑکے لڑکیوں میں لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت کے غلط رخ پر چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھ نہیں رہے دنیا کیسی کیسی قربانیاں دے دیتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کا ہم تصور، ایک نوجوان بچہ یا بچی نے ایک منزل تک پہنچنے کی نیت کر لی، وہ اپنی جان وار دیتا، اپنی جان وار دیتی ہے۔ بھائی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے طاقت رکھی، اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ تم اپنی نیت کو مضبوط کرو، اپنے ارادے کو مضبوط کرو، کوئی نیک عمل تمہارے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، اس لیے اللہ کے نبی کے جامع الکلمات، پہلی آسمانی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ آخری نبی کو اللہ یہ طاقت دیں گے کہ آخری نبی کی زبان مبارک سے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے نکلیں گے کہ اگر ایک جملہ کو پوری انسانیت اپنا لے تو زمین پر انقلاب برپا ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوامع الکلم میں سے ایک یہ ہے، لوگوں عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح کر لی، اگر کیا کر لی؟ نیت صحیح کر لی ہے تم نے،
جناب پھر تمہارے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے اپنی نیت کو کیا کرو، اور اگر نیت میں فطور آ جائے تو پھر زمین و آسمان کا سسٹم تباہ ہو جائے۔ وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ ہمارے یہاں کتابوں میں، اردو کے اسکولوں کی چھوٹی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا جاتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ، کسی نے کہا مامون ہے، کوئی بھی بادشاہ ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ وہ جو سفر کرتے 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 آندھی آ گئی، ایک باغ میں پناہ لی، انار کا باغ تھا، اور دیکھا کہ بہت اعلیٰ باغ ہے۔ باغ کے مالک سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں انار کا جوس پلائیے۔ اس نے بیٹی کو حکم دیا، ایک انار سے گلاس بھر گیا۔ پھر دوسرا کہا جی، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا اور پلائیے، پھر 2 اناروں سے گلاس بھرا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا جی ایک مرتبہ اور پلا دیجئے، اور پھر کتنے اناروں سے گلاس بھرے؟ 3 سے۔ بھائی مشہور واقعہ ہے کہ نہیں؟ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ پہلے 1 انار سے گلاس بھر گیا، اتنا ہی جوس نکلا، اتنا ہی اس کا عرق نکلا۔ دوسری مرتبہ وہی گلاس ہے، انار کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ تیسری مرتبہ اتنے ہی انار ہیں، کتنے؟ اس نے باغ والے سے پوچھا جناب یہ کیا؟ اس نے کہا میں خود حیرت میں ہوں، میرا تجربہ تو یہ ہے، مجھے اپنے باغ کا پتہ ہے کہ ہمارے یہاں باغ کا 1 انار جو ہے وہ گلاس کو کیا کر دیتا ہے۔ وہ باغ کے مالک کو بھی سمجھ میں نہ آئی ہو کیا رہا ہے۔ منٹوں میں جہاں 1 گلاس سے 1 انار بھرتا تھا، 2 میں تھوڑی دیر کے بعد کتنے؟ 3 میں۔ ابھی بادشاہ، ان کو نہیں پتا یہ بادشاہ، ان کو سمجھا کوئی مسافر ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ ہر جگہ تصویروں کے شوقین، وہ زمانہ اور تھا۔ ابھی یہ باغ کا مالی اور بادشاہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا۔ جو بیٹی مالی کی یہ خدمت انجام دے رہی تھی، اس نے کہا جی میں بتاتی ہوں یہ کیا ہے۔ پوچھا جی آپ بتائیں۔ اس نے پہلے مسافر کو مخاطب کر کے کہا مجھے لگتا ہے آپ بادشاہ ہیں۔ بادشاہ ہل گیا کہ میں اکیلا ہوں، اپنے اس سے بچھڑ پڑا ہوں، میں تو یہاں جان چھپانے کے لیے۔ بڑا حیران ہوا، اس کو کیسے پتہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے مجھے یہ اناروں سے پتہ چلا۔ اب بادشاہ اور چونکا کہ یہ شناخت بھی کر لی بادشاہ ہے اور اتنی باریک بات تک پہنچ گئی، مجھے لگتا ہے آپ بادشاہ ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا مجھے اس طرح پتہ چلا ہے کہ میں ہمارے یہاں ہمارا جو باغ ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ 1 انار سے 1 گلاس رس کا بھر جاتا ہے۔ پہلے تمہارے سامنے ایسے ہی ہوا ہے، مجھے لگتا ہے تمہاری نیت میں فطور آ گیا۔ تمہاری نیت میں کیا آ گیا؟ فطور آ گیا ہے، اور اس قوت ارادی کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ بھائی میں یہ بات ویسے نہیں کہہ رہا، جذبات کا اثر پڑتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کے بارے میں بدگمان نہ ہو، دوسروں کے بارے میں اچھے جذبات رکھو۔ بھائی اس مضمون کو سمجھنا، یہ بڑا باریک مضمون ہے۔ تم دوسروں کے بارے میں کیا کرو؟ اچھے گمان رکھو، دوسروں کے بارے میں اپنے جذبات پاکیزہ رکھو، دوسروں کو اچھا سمجھو، دوسروں کو اعلیٰ سمجھو۔ یہ جو تمہاری قوت ارادی ہے نا، جو تم دوسروں کو اچھا سمجھ رہے ہو، اعلیٰ سمجھ رہے ہو، نیک سمجھ رہے ہو، اس قوت ارادی کا اثر پڑے گا دوسروں پر۔ دوسرے تمہیں اچھا سمجھیں گے، تم دوسروں کو اچھا سمجھو گے، نتیجہ یہ ہے کہ سارے اچھے ہو جاؤ گے، سارے کیا ہو جاؤ گے۔ اور اسلام نے بدگمانی سے منع کیا کہ نہیں؟ برا گمان میرے اور آپ کے اندر سے نکلنے والی ایک بہت خطرناک طاقت ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں برا گمان کر لیا، اس کی نحوست بڑی دور جائے گی۔ اس کی نحوست کہاں جائے گی؟ بڑی دور جائے گی۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا دل کو صاف رکھو، نیت کو کھرا رکھو، اپنے جذبات دوسروں کے بارے میں اچھے رکھو۔ اگر جذبات، میرا یہ تجربہ ہے، میرا یہ اکثر ہم اس مرحلے سے گزرتے ہیں، میں اس ہفتے سے میں بھی گزر رہا ہوں۔ میاں بیوی میں ناچاقی ہے، میاں بیوی میں کیا ہے؟ پڑھے لکھے ہیں دونوں، بہت اعلیٰ ڈگری ہے دونوں کے پاس، گھریلو ناچاقی ہے۔ مفتی صاحب
ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے، آپ کو اپنی بات سنانا چاہتے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا مسئلہ 1 منٹ میں سلجھ جائے گا، صرف ایک شرط ہے، آپ دونوں کی نیت ٹھیک ہو۔ بھائی کیا؟ آپ دونوں کی نیت ٹھیک ہو۔ اگر آپ زندگی کے سفر پر اکٹھا چلنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، تو آپ دونوں میرے پاس آ جائیے، میں دونوں کی بات سن کر دونوں کو جو رہنمائی کروں، جن باتوں سے روکوں، جو لائحہ عمل تمہیں دوں، اس پر چلنا۔ اور بھائیو، میں سچی بات یہ ہے کہ میری زندگی میں ایسے واقعات بھی ہیں، طلاق کی تحریر لکھی جا چکی ہے، صرف دستخط باقی ہیں۔ کیا؟ میں نے دونوں سے پوچھا، دونوں لڑکا لڑکی کو دونوں رو رہے ہیں، یعنی دونوں اس رشتے کو چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا لگتا ہے تمہاری نیتیں ٹھیک ہے، میری مان لو 3 ماہ کے لیے اس پر دستخط نہ کرو، جو میں کہتا ہوں میرے پاس آؤ، چونکہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ان کی نیتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تھوڑی سی رہنمائی کی، آئندہ سے تم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ الحمدللہ یہاں بہت سے دوست جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں جن کے ذاتی معاملات ہیں، اللہ نے گھر کو آباد کر دیا، اللہ نے اولادیں دے دی، آج خوشحال زندگی گزار رہے۔ اور جہاں میں نے دیکھا مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا ہے، اندازہ یہ ہوا کہ ان میاں بیوی کی اپنی غلطی کی اصلاح کی نیت نہیں ہے، جو چاہو کر لو، نتیجہ 0 نکلتا ہے۔ انسان کی قوت ارادی، اس کی تصحیح نیت، اتنی بڑی طاقت ہے۔ ہمارے آقا نے ویسے ہی فرما دیا، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ عمل کا دار و مدار بھائی کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ آپ نیت کر لیجئے کسی خیر کی، انسان جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو قوت ارادی دی۔ حافظ بو علی سینا رحمہ اللہ قرآن کے حافظ تھے، شروع کی زندگی غلط ہے اور آج دنیا ان کو جانتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ان کے پاس آئے، انہیں کہا جی تم حکما کیا کہتے ہو؟ بھائی سننا میری بات، یہ میں نے لگتا ہے مشکل بات شروع کر دیا کہ یہ قوت ارادی کیا ہے؟ کیا قوت؟ حافظ بو علی سینا نے کہا یہ تمہارے سامنے شیشے کا گلاس پڑا ہے، جی میں اس کو 5 منٹ دیکھتا ہوں۔ حافظ بو علی سینا نے غور سے دیکھا، 5 منٹ کے بعد دیکھا کہ گلاس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ فرمایا قوت ارادہ کی طاقت دیکھی ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو گئے؟ چلو میں آپ کی زبان میں سے بات، او بھائی نظر بد لگتی ہے، بھائی سنتے ہو میری بات؟ نظر بد لگتی ہے، دیکھتے دیکھتے تباہیاں آ جاتی ہیں کہ نہیں؟ میرے ایک دوست ہیں بڑے ماشاءاللہ اچھے خاصے نوجوان ہیں، نظر بد کا حملہ ہوا، 2-3 دن میں پتہ نہیں چہرہ کیا سے کیا ہو گیا، سارے ٹیسٹ کروائے، یہ کروائے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں، تجھے نظر ہے۔ 2-4 دن میں نے بھی دم کیے، یہ پڑھو، 3-4 دن کے بعد جیسے خشک درخت دوبارہ ہرا ہونا، بغیر ارادے کے جب نظر میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اگلے کے سینوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نظر لگنا حق ہے؟ فرمایا ہاں حق ہے، اور نظر اتنی تیز چیز ہے کہ بڑا اعلیٰ نسلی نوجوان اونٹ جو ہے وہ نظر لگنے سے منٹوں میں گر پڑتا ہے اور ذبح ہو جاتا ہے اور ہنڈیا میں ابل جاتا ہے۔ تو بھائی نظر کے اثرات ہیں کہ نہیں؟ جب نظر ایسی خطرناک چیز ہے تو بھائی قوت ارادی تو نظر سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ تو حافظ بو علی سینا کے پاس ایک صاحب آئے، آ کے کیا کہا کہ جی یہ کیا ہے قوت ارادی تم کہتے رہتے ہو حکما؟ کہا دیکھو اس کا کرشمہ، شیشے کے گلاس پہ 5 منٹ نظر ڈالی، کیا ہو گیا؟ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ نظر انسان کی قوت ارادی کا یہ اثر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا مسافر بن کر شکار کے لیے نکلا، آندھی طوفان آ گیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اکیلا رہ گیا، جب عاجز و بے بس ہو گیا، ایک باغ آیا، اس میں پناہ لی، کہا میں مسافر ہوں۔ وہ زمانہ اچھا تھا، مسافر کی قدر کرتے، دیکھا باغ پھلا پڑا، کہا پیاس لگی ہے، مجھے ذرا انار کا جوس ہی پلا دو۔ باغ کے مالک نے حکم دیا تو بھائی گلاس کتنے اناروں میں بھر گیا؟
اور اس کے بعد دوبارہ طلب کیا کتنے میں, اور اس کے بعد اب بادشاہ نے کہا جو مسافر تھا دیکھنے میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یکدم اتنا فرق, مالی بھی چوکا کہ میرے باغ میں ایسا ہے نہیں, ہو کیا رہا ہے. لڑکی جو اوپر کھڑی تھی اس نے کہا میں بتاؤں, لگتا ہے یہ بادشاہ ہے. اب بادشاہ کانپ گیا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا مجھے اس طرح پتا چلا ہے, لگتا ہے تم بادشاہ ہو, تمہاری نیت میں فطور آیا ہے اور اس کا فی الفور اثر پڑا ہے کہ باغ کی برکت نیچے آ گئی. ایک انار سے ایک گلاس بھرتا تھا, تمہاری بری نیت سے فوراً باغ کی برکتیں کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, 2 اناروں سے ایک گلاس بھر رہا ہے. اور تمہاری نیت میں پھر فطور آیا اور اس نیت نے باغ پہ اثر اور اپنی نحوست ڈالی ہے. اور بھائی سمجھتے ہو, ہمارے اکابر میں سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمہ اللہ, وہ فرمایا کرتے تھے جو عالم دین منبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے اس کی توجہ اس طرف چلی جائے کہ میری تقریر سے آپ راضی ہوں گے, مجھے ہدیہ تحفہ دیں گے, مجھے نذرانہ دیں گے, فرمایا کہ اس کے بیان میں یہ خیال آتے ہی جتنا اچھا ہے قرآن و سنت نکات اور ہیرے جواہرات بیان کر لے, جیسے ہی یہ نیت میں فطور آیا, فرمایا کہ اس کا جو خطاب اور بیان ہے ایک بال کے برابر بھی لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا. نیت کا فطور ایسی خوفناک چیز ہے. بھائیو سنتے ہو میری بات, نیت کا فطور کیا ہے؟ ہاں, اپنی بیوی کے بارے میں, اہل و عیال کے بارے میں ہمیشہ نیتوں کو صاف رکھو, اس کے برکات بڑے. جب یہ بات کہی تو بادشاہ اگرچہ خطرے میں تھا, اکیلا تھا, سیکورٹی کے مسائل ہو سکتے تھے, لیکن بادشاہ مان گیا کہ ہاں میں بادشاہ ہوں. اور اگلی بات بھی مان گیا کہ میری طرف دیکھیں, آپ توجہ ادھر ہو جائیے, جو احباب کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, آپ میری طرف متوجہ رہیے. بادشاہ فوراً مان گیا کہ واقعتاً جس وقت آپ نے ایک انار کا رس ایک گلاس بھر کر دیا تو میری نیت میں آیا کہ یہ تو بہت نفع بخش کاروبار ہے, اس پہ کیا لگنا چاہیے, ٹیکس. میں نے کہا جی ہر باغ پر 1 درہم ٹیکس لگاتا ہوں. میری نیت میں فطور آیا, اور ہمارے یہاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں ٹیکس, برکتیں ہو کہاں. میں فاروق صاحب کے ساتھ ایک جگہ کبھی کبھار میرا بیان ہوتا ہے, وہاں افسران سے میں نے ایک جملہ سنا اور مجھے انہوں نے, میں کہتا ہوں میں جتنی مرتبہ بھی گیا ہوں مجھے ایک چیز سمجھنے میں وہاں مدد ملی. انہوں نے کہا دنیا کے ملکوں میں ادارے بنتے ہیں کہ عوام کو سہولت, عوام کو فلاں سہولت دینی ہے, یہ بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے ادارہ بناؤ. پاکستان میں ادارہ جب بنایا جاتا ہے اس کی بنیاد اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جناب عوام سے پیسہ کس طرح اکٹھا کرنا ہے. ہمارے یہاں اداروں کے بنانے کی نیت ریونیو اکٹھا کرنا اور عوام سے کیا کرنا, پیسہ. جب نیت یہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے برکتیں کدھر سے ہونی ہے, برکتیں کدھر سے ہونی ہے. میں نے کہا 1 درہم لگانا ہے, دوبارہ منگوایا 2 انار. میں نے کہا نہیں یار کیا کروں, کرتے 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 میری نیت میں فطور آتا گیا. کیا؟ اور اگلی بات بادشاہ نے تجربہ کروایا, اس نے کہا میں اپنی غلط نیت سے معافی چاہتا ہوں, میں کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا, میں کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا. سمجھ گیا کہ میں بادشاہ ہوں اور میری نیت میں بھی فطور آیا, میں اس غلط نیت کو ختم کر رہا ہوں. وہاں رات گزاری, صبح کو جاتے ہو کہنے لگا یار آپ کے باغ کا رس بڑا مزیدار ہے, 1 گلاس ذرا مجھے اور پلا دیجئے. وہ لڑکی دوبارہ گئی, 1 انار لے کر آئی تو نچوڑا. اتنا اثر پڑتا ہے بھائیو, اتنا اثر پڑتا ہے. ہمارے یہاں میں غور کر رہا ہوں 3-4 دن سے, دائیں بائیں دوست دعاؤں کا فون, ساری فصلیں تباہ ہو گئی, کیا ہو گیا. اب مجھے ایک دوست کہہ رہے مفتی صاحب دعا کرو جی ہماری ساری فصل ڈوب گئی ہے. میں کہا میں کیا دعا کروں, میں تو خود 5 فٹ پانی میں بیٹھا ہوں. کس میں بیٹھا ہوں؟ 5 فٹ پانی میں بیٹھا ہوں. میں کیا دعا کروں تمہارے لیے, میں تو خود کل سے اللہ سے یا اللہ اس مسجد کی حفاظت کر, اتنا پیسہ لگا. انجینئر سے کل میری بات ہو رہی تھی, میں نے ان کو تصویریں بھیجی, وہ کہنے کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کا جو تہہ خانہ ڈیزائن کیا ہے
ہمارے گجرانوالہ کے ایک بزرگ ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، تبلیغ جماعت میں بہت نیک آدمی ہے، جنہوں نے ہمیں یہ بنا کے دیا۔ میں نے وہاں ایک دوست کو کہا یار جاؤ ذرا دکھا کے آؤ حفیظ صاحب کو۔ کہنے لگے، انہوں نے کہا جی انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی ابھی تک خیر ہے؟ جی خیر ہے، ابھی تک کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تصویریں دیکھ کر ہم نے آپ کا تہ خانہ ڈیزائن کیا تھا انسانی آبادی کے لیے، کالے باغ ڈیم کے لیے نہیں کیا تھا۔ اب جو صورتحال ہے ہمارے یہاں ڈور ایسی الجھی ہوئی ہے کہ سیرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، نیت کا فطور ہے۔ بھائی کس کا فطور ہے؟ نیت کا فطور ہے۔ انسان صحیح نیت کر لے، ذرے سے انسان پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر جاتا ہے۔ اور ایک بندے کو پوری دنیا کا سونا جمع کر کے اس پہ بٹھا دو، اس کی نیت میں فطور آ جائے، وہ سونے کے پہاڑ کی برکتوں کو اجاڑ دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ سونے کے پہاڑ کی برکتوں کو کیا کر دے گا؟ مسئلہ ہمارے یہاں نیت کا ہے۔ اب سارے لوگ پریشان ہیں ہمارے شہر میں کہ اتنا پیسہ لگ گیا، اس دفعہ توقع یہ تھی کہ ہم بھی اسلام آباد بن جائیں گے پورے، لیکن اتنا پانی آیا ہے، اتنا پانی آیا ہے کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو مسجد کا رستہ بنوایا ہے، مسجد نے ابھی تک 7 لاکھ روپے خرچ کیا ہے، اور اس مرتبہ کی ساری بارش نے سارا دیواریں گر گئی، یہ سامنے والی دیوار بھی پھٹنے والی ہے، اس کو پانی میں اتر کے طلباء نے ٹیکیاں لگائی ہیں، یہ سامنے والی بھی جاتی رہے گی، ساری جاتی رہے گی۔ یعنی 7 لاکھ روپے اپنی مدد آپ کے تحت مسجد نے لگایا ہے، سارا بارشوں میں کیا ہو گیا؟ یہ نیت کا فطور ہے۔ یہ کس کا فطور ہے؟ نیت کا فطور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پورے ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور ظالموں نے اپنی نالائقی کی وجہ سے سارا پانی ہماری طرف نکال دیا۔ یہاں آج تک ابھی اتنا پانی نہیں آیا، بندہ ڈوب رہا ہے۔ اور میں صبح سے یا اللہ دوست میں عرض کر رہا ہوں، آج پہلا جمعہ ہے میری زندگی کا کہ میری یہ تمنا تھی کہ آپ حضرات اتنی دور نہ آئیں۔ میں تو یہ سمڈیال والوں کو دیکھ کے پریشان ہوگا، بھئی تم کدھر آ گئے ہو؟ چونکہ آپ کو کیا پتہ یہ جو سامنے نکر والا پلاٹ ہے، یہاں 8 فٹ پانی ہے، بندہ ڈوب جائے گا، اتنا پانی ہے۔ مجھے تو فکر ہو رہی تھی کہ آپ حضرات اس رستے سے آئے کوئی کوتاہی نہ کر دیں۔ پورے شہر کا پانی ادھر نکال دیا، لاکھوں کروڑوں لگا کر بھی نتیجہ کیا ہے؟ میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں بھائی، ہمارے بس میں یہ نہیں ہے، ہم اپنی اپنی نیتوں تو اپنے معاملات میں کر سکتے ہیں۔ جہاں نیت صحیح ہو، جہاں حکمرانوں کی نیتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں جو اتنا انقلاب برپا کیا، میں اس کو میری زبان گنگ ہو جاتی ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے میں حضور کی اس کیفیت کو کس طرح بیان کروں۔ 23 سالوں میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا کہ اللہ کی زمین پر اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں ماؤں کی خیر خواہیاں اور ہمدردیاں اور محبتیں جمع کر لی جائیں، اور لاکھوں کروڑوں والدین کی اپنی اولاد کے بارے میں پاکیزہ جذبات کو جمع کر لیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں جتنے پاکیزہ جذبات رکھتے تھے، جتنی ہمدردی رکھتے تھے، لاکھوں مائیں اور لاکھوں ماں باپ کے جذبات حضور کے جذبات کو نہیں پہنچ سکتے۔ انسانیت کے اتنے خیر خواہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیر خواہی نے پوری انسانیت پہ اثر ڈالا کہ آج 1500 سال گزر گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردیاں دنیا کو مسلمان بنائی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی دل کی وہ ہمدردی ہے جس نے زمین کا نقشہ بدل دیا، اور خود فرمایا لوگوں میری مثال ایسی ہے، لوگوں میری مثال ایسی ہے، لوگوں میری مثال ایسی ہے جس طرح جنگل میں ساون کے دنوں میں اپنی طرف سے لفظ بڑھا رہا ہوں، آج کل پتنگے کیڑا مکوڑا بہت ہیں، آپ اگر لائٹ بھی جلاؤ گے تو کیڑے مکوڑے جمع ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے جنگل میں کسی نے آگ روشن کی ہو اور پتنگے آ کر اس میں گر رہے ہوں،
اور وہ بندہ پتنگوں کو آگ سے گرنے میں بچا رہا ہو۔ لوگوں میری مثال یہ ہے کہ اللہ نے جہنم کی آگ روشن کر دی ہے اور انسان بھاگ بھاگ کر اس میں گر رہے ہیں۔ میں کسی کو کمر سے جپھا ڈال کے، کسی کو بازو سے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم سے بچانے میں، جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی وہ پاکیزہ جذبات ہیں جس نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج 1500 سال کے بعد بھی انشاءاللہ مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت سب سے اعلیٰ ہے۔ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان کا مسئلہ وسائل کا نہیں ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، جینا صاحب، یہ جس قیادت نے پاکستان بنایا نا، تو بہت سارے اجلاس ان کے یہاں ہوا کرتے تھے سنتالی میں، اور مفتی رفیع صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے ہوش تھی کہ جینا صاحب کہہ رہے ہیں، وہ سنایا کرتے تھے جینا صاحب نے یہ بات کہی، میں اپنے ابا کے ساتھ فلاں جگہ گیا فلاں، اور اب فرمایا کرتے تھے میں نے خود بھی ان کی زبان سے بات سنی کہ اب ہم اس وقت پاکستان بن رہا تھا، ہم 17-18 سال کے بچے تھے، 14-15 سال کے بچے تھے، اور اب جو ہے بوڑھے ہو گئے۔ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ وسائل کی کمی نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ صرف اور صرف ایک ہے، نیت کا فطور۔ بھائی کیا؟ نیت کا فطور، اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے ہمارے یہاں۔ اور جب نیت بگڑتی ہے 2 نمبری اور بے ایمانی ساری آ جاتی ہے، نیت بگڑتی ہے کرپشن آ جاتی ہے، نیت بگڑتی ہے تو انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ جب نیت خراب ہو جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں بات کا سلسلہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، برسات بارشیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں جگہ جگہ، ہمارا شہر بھی سارا پریشان ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، اب بھی جو ابھی میں نماز سے پہلے بزرگوں کو ٹوک رہا تھا، ہر بندہ کہتا ہے یار اللہ خیر کرے، اور بھائی اللہ سے خیر مانگنی چاہیے۔ اللہ کیا کرے؟ اللہ خیر کرے، میں اس کو رد، لیکن ایک بات یاد رکھو، میرا کل صبح کا درس اسی پر تھا، جو مصیبتوں بندوں کی کرتوتوں سے آتی ہے نا، اللہ کہتا ہے اس میں میرا قصور نہیں، نالائقو اپنی اصلاح کرو۔ کیا کرو؟ اب اپنی نالائقیوں سے ہم نقصان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے اللہ یہ عذاب آ گیا، خام خواہ عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو عذاب کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہر 6 مہینے کے بعد تم پر بارشوں کا عذاب بھیجتا رہے گا۔ تم نے کیا سمجھا اللہ کو؟ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ ہر سال کی بارشوں کو ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ عذاب بنا دیتے ہیں۔ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی نالائکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی نالائکی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر 12ویں مہینے اپنے بندوں کو عذاب پر چڑھے رہتے ہیں۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کریم و غفور الرحیم ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ وہ اپنے بندوں جہاں جہاں مصیبتیں اپنی نالائقیوں سے، تدبیر کی غلطیوں سے، ایک بندہ خودکشی کر کے اس نے گولیاں کھا لی، اب کہہ رہا ہے اللہ میرے اوپر فضل کر۔ اللہ کہے گا تو نے غلط سبب کس نے اختیار کیا؟ تو نے کیا، اس کا نتیجہ بھگت، اب اس کا نتیجہ بھگت۔ ہمارے یہاں جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو لوگوں کے جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، پورے شہر کا پانی ادھر نکال دیتے ہیں، جب سارا پانی آ جاتا ہے تو جہاں سے جانا جاتا ہے وہ سارے راستے بند کر دیتے ہیں تاکہ ڈوبے رہو۔ یہ میرا پورا علاقہ جو ہے یہ سارا گھروں سے خالی ہے، لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اور میں سچی بات یہ، میں خود کل سے پریشان ہوں، چونکہ تہہ خانے کے دائیں بائیں نیچے تہہ خانہ ہے، 5-5 فٹ پانی ہے، اور مسلسل 2-2 3-3 مہینے جب پانی ساتھ لگا رہے گا تو بھائی خطرات ہیں یا نہیں؟ اب کہیں کہ اے اللہ، اللہ کہے گا میں نے تمہیں عقل دی ہے، میں نے تمہیں سمجھ دی ہے، یہ تمہاری تدبیر کی کوتاہی ہے۔ بھائی ایک بندہ سالن پکا رہا ہے، بریانی پکا رہا ہے، مجھے بتاؤ، نمک کی جگہ اس نے آدھا کلو چینی ڈال دی،
اور اس کے بعد پورا قرآن پکڑ کے مصلی بچھا کے اے اللہ میری بریانی کو مزیدار بنا دے، بن جائے گی؟ بھائی سمجھے؟ بن جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کہیں گے پورا قرآن کیا تم 10,000 قرآن پڑھ دو، یہ بریانی نہیں بنے گی، اس لیے کہ تمہاری تدبیر کی کوتاہی ہے، تمہاری تدبیر کی غلطی ہے۔ جہاں اللہ تم تدبیر کی غلطی کرتے ہو، ہم کرتے کیا ہے؟ نلائقی ہماری ہوتی ہے، ڈال دیتے ہیں اللہ کے کھاتے میں۔ نلائقی کیا ہوتی ہے؟ اپنی ہوتی ہے اور ڈال دیتے ہیں۔ یہ زمانہ کسی پر اعتماد کرنے کا نہیں ہے۔ ایک بندے نے کہا میں تیرے بیٹے کو باہر بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، 40 لاکھ روپے دے دیا، نہ لکھا نہ پڑھا نہ ثبوت، نہ لینا نہ دینا۔ اب کہہ رہا یا اللہ میری مدد کر۔ اللہ کہہ رہے تیری مدد خاک کروں، تیرے پاس عقل نہیں ہے، تو نے پیسے دیے ہیں، نہ گواہ ہے نہ ثبوت ہے، نہ لینا نہ دینا، نہ تو نے بندے کو چیک کیا۔ بھائی یہاں اللہ کی طرف سے مصیبت ہے یا اس کی تدبیر کی غلطی ہے؟ بھائی بولو سارے، اس کی تدبیر کی غلطی ہے۔ اکثر ہمارے پاس میرا واٹس ایپ بھرا ہوتا ہے، میرے جی یہ مسئلہ اس کا حل کیا ہے؟ کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی دعا۔ او خدا کے بندو، جہاں تدبیر کی غلط، ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ حیات ہیں، وہ بڑی زبردست بات فرمایا کرتے ہیں۔ وہ فرمایا، میں نے کل بھی یہ بات سنائی کہ جہاں فرائض کو چھوڑنے سے مصیبتیں آئیں وہ وظیفوں اور دعاؤں سے نہیں جایا کرتی۔ اب نلائقی تمہاری ہے، جتنا پیسہ ہے پتہ نہیں کتنا کھا گئے ہو، کیا کیا ہے، پورے شہر کو اکھاڑ مارا ہے، پورے شہر کی جو سیوریج کا سسٹم تھا اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اب کہہ رہے ہو یار یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، بے شرمو تمہاری طرف سے عذاب ہے، ہمارے اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالو، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہر مصیبت، ہر اس کی نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ یوں لگتا ہے توبہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، جیسے اللہ کو عذاب دینے کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی توہین ہے، اس پر اللہ ناراض ہوتے کہ اپنی بدعمالیاں، اپنی تدبیر کی غلطیاں، اپنی 2 نمبریاں، اپنی نیتوں کے فتور، اپنی بے ایمانیاں کر کے نسبت کدھر کر دیتے ہو؟ جیسے شیطان، ہم شیطان کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں۔ آج مجھے تھوڑا سا غصہ چڑھا ہوا بھائی، 2 منٹ لے لوں پر۔ ہم شیطان کے ساتھ بھی یہ ظلم کرتے ہیں، اپنی ہر الٹی حرکت کس کی طرح منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ جو اندر جو نفس بیٹھا ہے وہ شیطان کا بھی باپ ہے۔ ایک غلط حرکت کر رہے ہیں اپنے نفس کی خباثت سے۔ کس سے کر رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان پہلی دفعہ گناہ کی دعوت دیتا ہے، اس کے بعد جو بندہ گناہ پر چلتا ہے وہ اپنے نفس کی خباثت سے چلتا ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ایک بندہ 40 سال سے شراب پی رہا ہے، کہتے یار مینوں شیطان نے پوٹھے پاسے لایا۔ شیطان کہے گا بڑا سیانا ہے، فیکٹری میں جو مال بناتا ہے وہ نالے میں کیوں نہیں پھینکتا؟ وہ تو بڑا سوچ کے جہاں سے نفع مال بنا کر ایسی جگہ بیچ کر آتا ہے جہاں نفع ملے۔ اس دنیا میں تو بڑا سمجھدار ہے، میں نے تجھے یہ کیوں پٹی نہیں پڑھا دی کہ فیکٹری کا مال جا کے چھپڑ میں ڈال دے، وہاں تو بڑا سمجھدار ہے۔ ایک گناہ کرنے کے بعد بندہ جب اس گناہ کو بار بار کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس سے؟ ہم نے یہ بنا رکھا ہے کہ ہر الٹا کام کس کی طرف منسوب کر دو، حالانکہ وہ شیطانی، وہ ہمارا اندر بیٹھا جو ہمارا نفس اور جو وہ خواہش کا جو بت پال رکھا ہے نا ہم نے اپنے اندر، وہ ہمیں غلط راہیں سدھارا، اور ہم اپنے خواہشات، اپنے جذبات، اپنی خباثت کی تسکین کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، اور اس کی نسبت کرتے ہیں کس کی طرف؟ شیطان کی طرف۔ یہی معاملہ دنیا کا ہے، نالائقی ہماری ہے، سارے شہر کو ہم نے ڈبویا ہے۔ یہ نالا ڈیگ جہاں سے گزر رہا تباہی کر رہا، میرے گاؤں کے ساتھ سے گزر رہا ہے۔ میں نے بڑے بھائی کو فون کر کے پوچھا کیا صورتحال؟ اس نے کہا صورتحال کیا ہونی ہے، اس کے دائیں بائیں ورلڈ بینک کے پیسے سے تقریباً یوں کہہ لیجئے 35-40 کلومیٹر کا بند بنایا تھا 3 سال پہلے، 3 سال سیلاب آیا نہیں، ذمہ داروں نے افسروں سے مل کر ساری مٹی بیچ دی ہے، اب سیلاب آ گیا، اب کہہ رہے ہیں یا اللہ رحم کر۔ اللہ کریں گے؟ پتہ نہیں میں آج اپنی بات سمجھا پایا ہوں کہ نہیں۔ بھائی حاصل یہ ہے قوت اور نیت صحیح ہو۔ ہمارے یہاں بسوں کے پیچھے وہ لکھا ہوتا ہے نیت صاف منزل آسان، وہ بہت حکمت کا جملہ ہے۔ اور جہاں ہماری کوتاہیاں ہیں ہم اس کو اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالیں، یہ نہ کہیں کہ اللہ عذاب ڈال دے۔ پورے علاقے، پورے شہر کا پانی ہماری طرف نکال کے
آگے ساری سیوریج بند کر دی ہے، اے اللہ ہم پہ فضل کر دے۔ اللہ کا دن نلائکو تمہیں عقل دی ہے، مشینیں دی ہیں، وہاں سے جا کے رستہ کھولو، پانی نکل جائے گا، تمہاری غلطی ہے، میں کس کی غلطی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اور بھائی اس کی دعا بھی مانگا کرو، ہر وقت مانگا کرو، ہم پھنسے ہوتے ہیں مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے جن کے اندر کوئی تھوڑی سی انسانیت بھی موجود ہے، جن کے اندر کوئی انسانیت کا دکھ درد بھی ہو، جن کے اندر غریب کا کوئی احساس ہو، جن کے اندر کیا ہو، غریب کا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے معاملات کو آسان کرے۔ آخر دعوانا